بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو اگر دباؤ تو فلاں ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے وہ ملک تباہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ ایک بٹن دبانے سے کس کو اس بات پر یقین آئے گا؟ جس کو غیب کا علم ہو۔ غیب کیا ہے؟ یہ بٹن کنیکٹ ہے ایک لانچ سے، جس میں ایک راکٹ ہے جس پر نیوکلیر وار ہیڈ لگا ہوا ہے۔ جسے یہ پتا ہو اس کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ اس بٹن کے دبانے سے فلاں ملک تباہ ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جسے یہ نہیں پتا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک بٹن دبانے سے ملک تباہ ہو جائے گا۔ ان بیوقوفوں کو دیکھو، اس کنیکشن کا جسے علم ہو اور جسے علم نہ ہو۔ تسبیح سے، تسبیح کے دانوں سے کتنا منٹ میں بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ 2 منٹ کا کام ہے۔ اب آپ کتنی رفتار میں تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہے، تھوڑا سا ٹھہر کے تسبیح پڑھا کریں تو بہت اچھا ہے۔ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کے لیے روایات میں ہے کہ ہر آیت پر سانس لو، ٹھہر کے پڑھو اور ہر آیت کے بعد سانس لو۔ ہمارے حسن قرات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی سانس میں کتنی آیتیں پڑھ لیتا ہے، اتنی ہم داد دیتے ہیں۔ اگر یہ کنیکشن پتا ہو کہ یہ تسبیح سے آپ کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تسبیح ذکر ہے، تسبیح میں تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اگر آپ سے خوش ہو جائے۔ یہ کب خوش ہوتی ہے؟ جب آپ حسین کی عزا میں شامل ہو جائیں، آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرے، وہ آنسو آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اب جسے کنیکشن پتہ نہ ہو وہ تو کہے گا ایک بٹن دبانے سے ملک کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ ایک آنسو گرنے سے یہ سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تمہیں کنیکشن پتہ نہیں ہے۔ جنت و جہنم فاطمہ کی جاگیر ہے۔ جنت شیعیان فاطمہ کے لیے ہے، جہنم دشمنان فاطمہ کے لیے ہے۔ تمہارا ایک آنسو تمہیں محب فاطمہ بنا دیتا ہے۔ تسبیح تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تسبیح مکمل نواقص عبادات ہے۔ کوئی بھی کامل عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ اس عبادت کو کامل کرنا ہے، آپ تسبیح پڑھیں۔ تسبیح کی وجہ سے نوافل اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد نوافل ہیں، اگر نوافل نہیں پڑھ سکے، یہ نوافل کی جگہ ہے۔ وہ 1 رکعت نماز جس کے بعد تسبیح جناب سیدہ ہو، وہ 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ برکات تسبیح فاطمہ ہے۔ تسبیح فاطمہ کرنے والا، میں اب روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے والا صاحب ذکر کثیر ہے۔ حکم دیتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں اپنے گھروں میں، معصومین کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا سکھاتے ہیں۔ آج کل تعلیم آسان ہو گئی ہے، آج کل بچہ ویسی بھی سیکھ چکا ہے۔ ہم سے بہت لوگوں نے سوال کیا تسبیح میں تکبیر پہلے ہے، تسبیح پہلے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ کبھی انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، یا کسی کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو، کوئی ایسے موقع آئے ہوں اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہو۔ اس کی تعلیم دے، تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برکات تسبیح سیدہ میں سے دفع شیاطین جن و انس، شیاطین جن و انس آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہی نہیں ہیں اگر آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کی وجہ سے تمام امراض روحی اور معنوی
دور ہو جاتا ہے. کافی ہے میرا خیال, اتنا کیا ایک کافی تھا نا, اور کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ کیا برکات ہے؟ اس کے علاوہ دعائیں ہیں جناب سیدہ کی. ان دعاؤں میں سے ایک دعائے نور ہے, اور آج کل آسان یہ ہو گیا کہ آپ میں سے کسی کو بھی چاہیے دعائے نور حضرت زہرا ٹائپ کریں, گوگل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دعا جناب سیدہ نے سلمان فارسی کو تعلیم دی, اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا 1000 سے زیادہ صحابی اور صحابیات کو تعلیم دی, انہیں جب بھی بخار ہوتا تھا اس دعا سے شفا پاتے تھے.